بات کہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ نعرہ پہنچا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سنا کہ بہت سارے صحابہ آج انتقام کی بات کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے دین اسلام سلامتی والا دین لے کر آیا ہوں، جو سراسر خیر، بھلائی، امن اور سکون کی بات کرتا ہے۔ میں تمہارے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں تمام جہان والوں کے لیے ان کے ظلم کے بدلے میں ظالم بن کر نہیں، بلکہ ان کے ظلم کے بدلے میں معاف کرنے والا، ان کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ کرنے والا بن کے آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نعرے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، اس کو تبدیل فرمایا اور فرمایا نہیں میرے صحابہ، آج یہ نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو بھلائی کرنے کا دن ہے، آج تو خیر بانٹنے کا دن ہے۔ اور فرمایا کہ ان مشرکین مکہ سے یہ کہو کہ جس طرح یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے قتل کرنے کی غرض سے کنویں کے اندر پھینک دیا اور وہ بکتے بکاتے مصر کے بازار میں جا پہنچے، اور اس کے بعد وہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام غیبی چلا اور وہ عزیز مصر بن گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے۔ وہی بھائی جب ان کے سامنے پہنچے آٹا اور غلہ لینے کے لیے تو یوسف نے ان کو پہچان کر یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، تم نے مجھے قید کیا تھا، پابند سلاسل کیا تھا، میں آج اسی طرح تم پر ظلم کرتے ہوئے نہ صرف دانا پانی بند کروں گا بلکہ تمہیں بھی پابند سلاسل کرتے ہوئے اندھے کنویں میں ڈال دوں گا۔ بلکہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں آج کے دن تمہارے اوپر کوئی بدلہ نہیں، تمہیں میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ نبی الرحمہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ آج یہ نعرہ لگاؤ کہ آج تو بھلائی کا دن ہے، خیر کا دن ہے، اور پھر یہ اعلان فرمایا کہ جو آدمی بیت اللہ کے اندر آ جائے گا اسے امن دیا جائے گا، جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا سردار مکہ اسے امن دیا جائے گا، حتیٰ کہ فرمایا جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا آج ہم اسے بھی امن اور سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ دین اسلام کی تعلیمات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہر مسلمان کے لیے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا؟ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کو مار رہا، کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے بھائی کی املاک، اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی اور اس کے سامان کو نظر آتش کر رہا۔ کیا ہمارے مقابلے میں کوئی یہودی ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یا ہم خود اہل اسلام نہیں ہیں؟ جب ہم نے امن اور سلامتی کا کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے، میں اس بات میں نہیں پڑھتا کہ کیا غلط کیا صحیح، لیکن کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کی چھتری تلے موازنہ نہیں کریں گے تو خدا کی قسم داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں ہمارا نام اس طرح مٹ جائے گا کہ ہمارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہم عقل اور ہوش کے ناخن لیں، یہ ہم کس تشدد کی طرف اور کس طرح ہم ایک ایسے معاملے کی طرف چل پڑے کہ جس کی اسلام میں کوئی نظیر ہمیں نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں آپ کے سامنے جو واقعہ عرض کر رہا ہوں یہ مشرکین مکہ کے خلاف تھا کہ جب ان پر قدرت ہو گئی، اور اگر دیکھا جائے تو حق یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے ظلم کیا تھا اسی طرح ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا، انتقام لیا جاتا۔
برابری کا سلوک یہی تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صرف فتح مکہ والے دن کے لیے نہیں، قیامت تک کی صبح تک کے لیے نبی بنا کر ہماری طرف بھیجے گئے. آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی امت اسلامیہ کے لیے، میرے اور تیرے لیے ایک تعلیم اور تربیت کو بتانا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ واقعات اس لیے روشناس کروائے، ہمیں سکھائے کہ کبھی ہم پر ایسا موقع آئے تو ہم اخوت کو، باہمی اتفاق کو، اتحاد کو، یگانگت کو اور اسلامی بھائی چارے کو پارا پارا نہ کرے، داغدار نہ کرے، اسے ختم نہ کرے. کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور آپس میں فتنے اور فساد کا باعث نہ بنو. میرے مسلمان بھائی، آج یہ قرآن کی آیت جہاں میرے لیے ہے وہاں تیرے لیے ہے. ہر کلمہ پڑھنے والے اس مسلمان کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہ کلمہ توحید و رسالت ہے، اور ہر مسلمان اس رسی کا دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کو پانے کے لیے ہم دوسروں کا قتل کرنا، دوسروں کی املاک کو نظر آتش کرنا، اور پھر وہ معاملات، وہ کام، وہ چیزیں جو ہم سب کی اجتماعی ہیں، جس طرح ہماری تمام کے تمام ادارے، ہماری افواج، ہماری پولیس، ہمارے تمام کے تمام سرکاری املاک، یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں، یہ میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بنا ہے. اگر ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنا کر اسے اس طرح نظر آتش کرتے ہوئے اپنے ملک میں بد امنی، اپنے ملک میں فتنہ اور فساد، اور اس کام کو ہم اس طرح پروان چڑھائیں گے جو دشمن ممالک، جو کافر ممالک ہمارے ملک میں بپا کرنا چاہتا ہے، تو میرے بھائی ہم تعمیر، ترقی، امن، انصاف اور سلامتی کی طرف کیسے جائیں گے؟ اور یہ صرف اس لیے ہے کہ آج دین کی تعلیمات سے ہم کوسوں دور ہو گئے. ہمیں نہیں پتا کہ قرآن جس کو ہم مانتے ہیں کتاب قانون، کتاب نظام زندگی، وہ ہمیں کیا کہتا ہے. ہم نہیں جانتے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس کے پیچھے جان قربان کرنا، اولاد قربان کرنا، مال قربان کرنا ہم زندگی کی معراج سمجھتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ میرے بھائی، اس بات کی کمی ہے، اور یہ کمی اگر ہم نے دور نہ کی تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں. وہ ایسی قوم کھڑی کرے گا جو ہم سے زیادہ اس کے احکامات کو بھی ماننے والی ہوگی اور اسلام پر عمل پیرا ہونے والی بھی ہوگی. اس لیے ہم بہت جلد اس بات کو سمجھ جائیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ المؤمن من امینہ الناس علی دمائہم واموالہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصول میرے اور آپ کے لیے. فرمایا بتاؤں ایمان والا کون ہوتا ہے؟ اگر میں پوچھوں آپ ایمان والے، آپ ایمان والے، آپ ایمان والے، آپ کہیں گے الحمدللہ ہم ایمان والے، ہم ایمان والے. لیکن میرے بھائی، میری تیری زبان کا کوئی اعتبار نہیں. ایمان والا وہ ہوگا جس کی نشانی، جس کی کسوٹی اور جس کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان والا فرما دیا، اگر اس کسوٹی پر ہم پورے نہیں اتر رہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم منافق ہیں. ہم کل قبر میں جاتے ہی جہنم کے نچلے ترین طبقے میں گرا دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے منافقت کی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین تو جہنم کے نچلے ترین طبقے کے اندر ہوگا. تو فرمایا کہ ایمان والا کون؟ من امینہ الناس
علی دمائہم و اموالہم، فرمایا ایمان والا وہ ہوتا ہے جس سے لوگ امن میں ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں، سلامتی والے بن جائیں، بے خوف ہو جائیں۔ کن چیزوں پر؟ علی دمائہم، کہ یہ مجھے نہیں مارے گا، یہ میرا خون نہیں بہائے گا، اپنے خونوں پر۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ وَأَمْوَالِهِمْ، اور اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اور اسی طرح جتنے بھی ان کے جس صورت میں اموال موجود ہیں ان سے بھی محفوظ ہو کہ یہ ہماری پراپرٹی کو کبھی نقصان نہیں دے گا۔ تو اگر ہم اپنے ملک کے قوانین کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اگر ہم خود سے جج اور قاضی بنتے ہوئے اس طرح کے کام کریں گے کہ جس سے دوسرے مسلمان کی نہ عزت محفوظ، جس سے دوسرے مسلمان کا نہ خون محفوظ، نہ اس کا مال محفوظ، اور پھر ہم کہیں کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں، اللہ کی قسم یہ ایسے ہی جھوٹ ہے جیسے سورج کو دیکھ کر کوئی کہے کہ ابھی رات ہے۔ اس لیے ہمیں یہ شرح صدر کرنا پڑے گا۔ اسلام نے ہمیں مستقل طور پر برداشت کا، تحمل کا، بردباری کا درس دیا، حکم دیا، اور فرمایا کہ ایمان والا تو تحمل والا ہوتا ہے، برداشت والا ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے ملک پاکستان میں امن چاہتے ہیں، سلامتی اور سکون چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے کسی بھی معاملے میں، خواہ وہ سیاسی ہے خواہ وہ دینی ہے، میں یہ تقسیم نہیں کر رہا کہ جہاں دینی معاملہ آئے تو دینی غیرت میں قوانین ہاتھ میں لے لو، کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں کوئی سیاسی معاملہ آئے وہاں قوانین ہاتھ میں لے کر ہر چیز جو آگے آئے جلا کر راکھ کر دو، یہ تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے نبی کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ صحابہ اہل بیت کا طرز عمل نہیں ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم زمانہ جاہلیت میں پتھر کے دور میں واپس جا رہے ہیں؟ ہم تو تعلیم یافتہ ہیں، مہذب لوگ ہیں، اپنے آپ کو جدید تہذیب اور الٹرا ماڈرن سمجھتے ہیں، تو کیا اس کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہم وہی کام کرنے لگ جائیں جو 1450 سال زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا؟ میری آپ سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے کوئی بھی معاملہ ہو اس کے اندر ضبط، نظم، تحمل، بردباری اور برداشت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ملک کا الحمدللہ ایک مکمل آئین موجود ہے، اس آئین میں رہتے ہوئے جو احتجاج آپ کا حق ہے وہ کریں، جس طرف آپ کی ہمدردیاں ہیں اس طرف آپ بات کریں، لیکن دوسرے کی عزت، دوسرے کا مال، دوسرے کا خون، دوسرے کی جان اگر ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو پھر یاد رکھیں قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے ہم ایک انسان جاہل تو ہیں، ہم ایمان والے اور اسلام والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں مسلم اور مؤمن بننے کی اور اپنے اس ملک پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے، امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے یگانگت، اتحاد، اتفاق اور نظم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔